اللہ کی جو ناموں پر حمدیں لکھنے کا خیال مجھے ایک خواب سے ہوا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نور السماوات والارض مجھے آیت مبارکہ جو ہے وہ دکھائی دی، اور اس کے بعد میرا لگاؤ ہوا کہ اللہ کی ذات پہ کچھ لکھا جائے۔ میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے کہ ترکی کے اخبارات میں میری شاعری بھی شائع ہو رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے تقریبات اور ایوارڈ شوز میں آپ کو صرف اسی لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ پردہ کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ میری جو فیملی ہے اور میرے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں دلایا کہ تم بیٹیاں ہو یا آپ بیٹیاں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بیٹوں کی طرح سپورٹ کیا۔ ہار کو بھی تو ہرایا جا سکتا ہے، ہار کو بھی تو ہرایا جا سکتا ہے، نہیں مقدر میں کامیابی تو کیا ہوا، مقدر رب سے نیا بھی تو لکھوایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا طالب، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پہ 99 حمدیں لکھیں، اور ان کی عمر تقریباً 20 سال ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں یہ 6 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں۔ ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے بہت سے مختلف ممالک ان کی اس جو صلاحیت ہے اس کو سراہ رہے ہیں۔ انہیں ترکی کی طرف سے پیس ایوارڈ دیا گیا، اور بھی دنیا بھر سے بہت سی اپریسیشن مل رہی ہیں۔ کیا معاملات ہیں، کب سے لکھ رہی ہیں، کہاں کہاں سے اپریسیشن ملی ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے انیلا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پہ 99 حمدیں کس طرح سے خیال آیا، کب سے لکھ رہی ہیں، اور کس طرح سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا؟ میں اپنے بچپن سے لکھ رہی ہوں، اور اللہ کی جو ناموں پر حمدیں لکھنے کا خیال مجھے ایک خواب سے ہوا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نور السماوات والارض مجھے آیت مبارکہ جو ہے وہ دکھائی دی، اور اس کے بعد میرا لگاؤ ہوا کہ اللہ کی ذات پہ کچھ لکھا جائے، تو میں نے اس کام کا سٹارٹ لیا۔ اور جب میں نے ایک حمد لکھی تو اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں مزید بھی لکھوں اس پہ۔ تو جب میں لکھتی تھی، حمدیں لکھتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے پاس الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو بس لکھتا ہی جس طرح سے کوئی آمد ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیز ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل ایسی چیز تھی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 99 ناموں پہ 99 حمدیں کتنے عرصے میں لکھیں، اور یہ تمام کیا آمد ہو رہی تھی یا بیچ میں کس طرح سے کتنا عرصہ لگا، اور یہ سارا صرف اتر رہا تھا یا آپ اپنے سے بھی لکھتی تھی، کیسے کرتی تھی؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے رات کو میں سو رہی ہوں اور مجھے آمد ہو رہی ہے، کچھ الفاظ جو ہیں وہ میرے اوپر اتر رہے ہیں، تو میں اسی وقت اٹھ جاتی تھی، اور میں اس وقت کو، میں اس کیفیت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اور جب جیسے الفاظ اترتے تھے میں اسے ڈائری میں لکھ لیتی تھی، چاہے رات کے 2 بجے ہوں۔ اور میں نے انہیں تقریباً یہ پورا جو کام ہے تقریباً 1.5-2 ماہ میں ختم ہوا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ جیسے ایک رات کو میں سوئی ہوں تو بس ایک ہی حمد جو ہے وہ میں نے لکھی ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آمد ہو رہی ہے، الفاظ آ رہی ہیں، تو ایک نشست میں نے بیٹھ کے 10 حمدیں بھی لکھتی ہیں۔ میں نے سنا کہ آپ 6 کتابیں بھی لکھ چکی ہیں، وہ کتابیں کس بارے میں ہیں، اور کیا آپ کو یہ بچپن سے شوق ہے کہ آپ یہ شعر و شاعری اور علمی اور ادبی باتیں لکھتی ہیں؟ جی بالکل، یہ مجھے بچپن سے شوق ہے۔ مجھے بچپن سے کتابیں پڑھنے کا بھی شوق تھا، اور پڑھتے پڑھتے پھر میں لکھنے کی طرف بھی توجہ ہوئی میری۔ اور یہ کتابیں جو ہیں، ان میں سے ایک چھولو آسمان جو ہے وہ پاکستان کی میں پہلی کم عمر ترین شاعرہ ہوں جس نے پاکستان میں سب سے کم عمری میں ہائیکو، نثری ہائیکو پہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ باقی اصلاحی ناولس ہیں، اس میں کچھ جو ہے وہ ذات شاعری پہ مشتمل کتابیں ہیں۔ کوالیفیکیشن کیا آپ کی؟ میں نے BA کیا ہوا ہے اردو لٹریچر میں۔ اچھا، یہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے اپنی ڈگری کا انتخاب کیا؟ بالکل۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے اس چھوٹی سی عمر میں، تو اپریسیشن جب ملتی ہے کیسا لگتا ہے، اور کہاں کہاں سے اپریسیشن ملی ہے؟ مجھے بہت زیادہ جو باہر کے ممالک ہیں ان میں سے اسپیشلی جہاں پہ مسلمانوں کی کافی زیادہ تعداد ہے، ان لوگوں نے بہت مسلم کنٹریز، اور اسپیشلی کچھ ایسے بھی کنٹریز جہاں مسلم زیادہ ہیں، جیسے نائجیریا سے مجھے بہت زیادہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ ترکی کی طرف سے وہاں کے میڈیا نے بھی مجھے فیچرڈ کیا، مختلف جو نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ بھی، اور الحمدللہ میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے کہ ترکی کے اخبارات میں میری شاعری بھی شائع ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے سنا ہے کہ ترکی کی طرف سے آپ کو کوئی پیس ایوارڈ بھی دیا گیا ہے؟
جی بالکل، مجھے ترکی کی طرف سے بھی ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسپیشل پیس ایوارڈ جو ہے وہ مجھے اٹلی کی طرف سے دیا گیا. ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہی ہیں اور کیا کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ ناظرین جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ یہ وومن امپاورمنٹ کا بڑا پازیٹیو فیس ہے کہ پاکستان کی بیٹی جو صرف 20 سال اس کی عمر ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پہ 99 حمدیں لکھیں. اس کے علاوہ سب سے کم عمر پاکستانی شاعرہ بھی ہیں اور مصنفہ بھی ہیں، اور ان کے ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ترکی کی طرف سے انہیں بہت زیادہ اپریسیشن اور اعزازات سے نوازا گیا. ان فیوچر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ان فیوچر میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ایسی بہت سی اور لڑکیاں بھی ہیں جو کہ کیونکہ میں خود بھی گوجرانوالہ کے ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، میں ایک گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں، تو میں لوگوں کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں. میں ان فیوچر یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیہات میں جو چھپا ہوا ہمارا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو نیشنل لیول پہ پذیرائی ملے، اور ایسے بچوں کے لیے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے تو انہیں نیشنل لیول پہ بھی یہ اپرچونٹی دی جائے کہ وہ اپنی صلاحیتیں دنیا بھر میں جو ہے دکھا سکیں. اچھا، بینگ اے وومن، خاتون ہوتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم عام طور میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جہان ہے مردوں کا ہے، خواتین اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. آپ بتا رہی ہیں آپ کا جو تعلق ہے بہت کوئی بڑے علاقے سے نہیں ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، تو فیملی نے کس طرح سے سپورٹ کیا آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابھی بھی اسٹوڈیو اپنی والدہ کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ارد گرد کے جو حالات ہیں یا جو لوگ تھے ان کی طرف سے کافی زیادہ تھا. جیسے جو بیٹیاں، جب میری تیسری بہن پیدا ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ میری مدر سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائیں، کیونکہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں بتائیں، انہیں دکھ ہوگا کہ پھر بیٹی ہو گئی ہے. لیکن یہ بات میں یہاں پہ بھی آن ایئر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو فیملی ہے اور میرے والدین ہیں انہوں نے ہمیں کبھی اس چیز کا احساس نہیں دلایا کہ تم بیٹیاں ہو یا آپ بیٹیاں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی. انہوں نے ہمیشہ ہمیں بیٹوں کی طرح سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں پر ہوں. میں نے سنا ہے کہ بہت سے تقریبات اور ایوارڈ شوز میں آپ کو صرف اسی لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ پردہ کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، اس میں بالکل صحیح طریقے سے آپ نے سنا ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں بہت زیادہ یا جس طریقے سے پردہ کرنا چاہیے میں پراپر وہ چیز کر رہی ہوں، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ آپ جس درجے پر بھی رہ کے جو ہے جہاں تک آپ جو کچھ کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب جیسے میں حجاب لیتی ہوں یا اسکارف وغیرہ میں لیتی ہوں اور میرا کوئی بھی جو انٹرویو ہے وہ ماسک کے بغیر نہیں ہے، تو میں جہاں پہ بھی جاتی تھی وہ لوگ مجھ سے یہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ اپنا ماسک ریموو کر دیں، اس لیے ہم لوگ آپ کو کیونکہ اس طرح کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں. آپ چاہے 100 کتابیں لکھ لیں تو آپ کے کام کو اس طرح سے نہ کوئی پذیرائی ملے گی، نہ کچھ کوئی اس طرح سے کوئی آپ کو کرے گا نہیں. لیکن بس میرے دل میں یہ ہوتا تھا، جب اللہ کے ناموں پر بھی میں نے لکھا تب بھی میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان پہ حمدیں لکھنا میرا کام ہے اور اس سے دنیا تک پہنچانا اللہ کا کام ہے. چلیں، آپ اختتام میں ہماری آڈینس کے لیے اپنا کوئی پسندیدہ کلام یا کوئی حمد جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں ضرور. جی، میرا ایک پسندیدہ ہائیکو اور وہ شروع سے ہی بہت زیادہ فیوریٹ ہے. ہار کو بھی تو ہرایا جا سکتا ہے، ہار کو بھی تو ہرایا جا سکتا ہے، نہیں مقدر میں کامیابی تو کیا ہوا، مقدر رب سے نیا بھی تو لکھوایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. 20 سال کی کم عمر میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پہ 99 حمدیں لکھیں اور 6 سے زائد کتابیں لکھ چکی ہیں، اور پاکستان کی سب سے کم عمر مصنفہ ہونے کا بھی اعزاز ان کے پاس حاصل ہے. اور بتا رہی ہیں کہ آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں. بتا رہی ہیں کہ جو میں پردہ کرتی ہوں بہت زیادہ تو نہیں اس کو فالو کرتی، لیکن جس بھی لیول پہ کر رہی ہوں میں نے کئی بار دیکھا کہ میرے پردے کی وجہ سے مجھے بہت سے تقریبات اور اعزازات سے نہیں نوازا گیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے ٹیلنٹ سے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. بتا رہی ہیں کہ جب میری تیسری بہن پیدا ہوئی تو بہت سے لوگوں نے میری والدہ کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو نہ بتائیں کہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوگی، لیکن ان بیٹیوں نے اپنی والدہ اور والد کا نام جس طرح سے روشن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی بیٹے سے کم نہیں ہے. پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.